وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 14ویں سپارے کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں۔ 14ویں پارے کا نام ہے ربما، اور اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ حجر اور سورہ نحل۔ سورہ حجر آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں لے کر نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فرشتوں کو تو ہم عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو قوموں کو مہلت نہیں دی جاتی، لہذا فرشتوں کا انتظار کیے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں قرآن مجید کے نزول پر شک اور اعتراض کرنے والے کافروں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی تخلیق کے مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں۔ ہم نے آسمان دنیا یعنی نچلے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا، مگر جو آسمان کی بات کو چرا کر زمین پر لانا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب سے نشانہ بناتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے جانے والے رزق سے متعلق وہ تمام خدشات، خوف اور اندیشوں کو ختم کر دیا اور یہ کہا بس اللہ پر کامل توکل کے ساتھ حصول رزق کے اسباب اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہیں، اور اس میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو ان کے لیے بھی ہم نے روزی بنائی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر ہر چیز کے وارث ہیں۔ مطلب رزق اور اسباب رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ رب العالمین ہی پر کامل توکل اور ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 51 اور اس کے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف روانہ کیے جانے والے فرشتوں کا ذکر کیا کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک عالم فاضل بیٹے کی بشارت دی اور انہیں بتلایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ اس قوم میں لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ ہر شخص کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو ملا کر یعنی ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو بلندی پر لے جا کر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ قوم لوط کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں میں مسلسل مشغول رہنے اور انہیں بار بار کرتے رہنے سے انسان کے اخلاق و کردار بگڑ جاتے ہیں اور شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا گیا ہے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جو بار بار اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے خود اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا، چنانچہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے
اللہ نے بدر کے میدان میں ان سب کو حسرتناک انجام سے دوچار کیا۔ ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ایک کاروباری سفر میں جنگل میں پڑاؤ کے دوران ایک شیر آیا اور اس بدبخت کو کھا گیا۔ سورہ ہجر کی آخر کی 3 آیات میں ایک علاج بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے سینے میں تنگی محسوس کرے دنیاوی اعتبار سے تو دنیاوی اعتبار سے ان باتوں کو اگر وہ کوئی کسی بھی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی باتوں کو لے کر یا کسی اور وجہ سے اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو اسے اللہ کی تسبیح اور عبادت کی پابندی زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، مجنون، پاگل اور کاہن وغیرہ کہتے تھے۔ بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ سورہ ہجر کے بعد سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل کو سورہ نعم، نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ غور کریں اور نعمتیں عطا کرنے والے رب کا بار بار شکر ادا کریں۔ اگرچہ یہاں ان نعمتوں سے مراد وہ ظاہری اور حسی نعمتیں ہیں جیسے سواری، لباس اور گھریلو ساز و سامان وغیرہ کی نعمتیں ہیں، تاہم یہاں ایک اور نعمت کی طرف اشارہ ہے جو تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کے نزول کی نعمت، جس نعمت کا ذکر اس سورہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین کو فرشتوں کے ہمراہ نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 5 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کی سواریوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان نہیں جانتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے تاکہ تم اس سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ غور کیجئے، سمندر کی مچھلیاں کھانے کے لیے اللہ پیدا کرتا ہے، سمندری موتیاں اور قیمتی پتھر، ہیرے، جواہرات اور زیورات کی شکل میں پہننے کے لیے اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے، اور کشتیاں ڈھیر سارا سامان اٹھائے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک آتی جاتی ہیں، انہیں کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی یہ سارا انتظام کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دیگر تمام معبودوں کی نفی کی ہے اور ان کی حقیقت و حیثیت بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے، لہذا صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، دیگر معبودوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے 2 معبودوں کے تصور کی نفی کی ہے اور کہا کہ انسانوں کو 2 معبودوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بے شک وہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ 2 معبودوں کا عقیدہ در حقیقت آتش پرستوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں میں موجود تھا، اور وہ 2 خداؤں کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو رد کیا اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں 2 معبود ہوتے تو ہر طرف فساد ہوتا، یعنی دونوں معبودوں کے احکامات آپس میں ٹکراتے جس سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ذکر قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ یہ قرآن جو لوگوں کی جانب نازل کیا گیا ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور فرمائیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ
جانوروں کی طرف بھی مبذول کروائی ہے، اور کہا کہ چوپایوں میں انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ فضلے کی گندگی، اور فلٹریشن کا یہ غیر معمولی نظام یعنی پلانٹ خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی عمارتوں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ پرندوں کو فضائے بسیط یعنی ہواؤں میں ٹکنے کا اختیار، ہواؤں میں ٹکاؤ اللہ ہی سہارا دیتے ہیں۔ سورہ نحل آیت 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونت بنایا ہے۔ غور کیجئے اس بات پر کہ جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہوتا، اور یہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 اور 91 میں 5 باتوں کو کرنے اور 3 باتوں سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل و انصاف کرنے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ مالی اور اخلاقی تعاون کرنے، اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان یعنی عبادات کو پورا کرنے، نیز اللہ کے بندوں کو دی گئی قسموں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکا گیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حرزہ سرائی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صہیب رومی نام کے شخص سے باتیں سن کر دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے خود جواب دیا کہ اگر ان کفار کا یہ گمان ہے کہ وہ صہیب رومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتا ہے تو وہ تو عجمی یعنی غیر عربی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کی زبان فصیح عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے قرآن مجید کو روح القدس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت بھی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اور امن کی جملہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر خوف اور رزق کو چھین کر بھوک میں انہیں مبتلا کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کے امن اور معیشت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدامنی اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 120 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، وہ اللہ کے فرما بردار اور خالص مسلمان تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔ سورہ نحل آیت نمبر 125، 126، 127 اور 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت و بصیرت اور بہترین نصیحت کے ذریعے دعوت و تبلیغ کی ترغیب دی ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا اور کون ہدایت پر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین کے دشمنوں کی جانب سے دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کا اچھا عمل قرار دیا ہے، اور صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ڈر اور نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائیں گی یقیناً اس کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔